الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. قال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. معزز ناظرین، دو طرح کی امراض ہیں جو انسانوں کو لاحق ہوتی ہیں. ایک مرض جسمانی ہے اور ایک روحانی ہے، اور ہر مرض کا علاج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ہر مرض کا علاج ہے. جسمانی امراض کے لیے تو ہسپتال، حکماء، اطباء، ڈاکٹر حضرات بے شمار انگنت لا تعداد موجود ہیں. اور روحانی امراض کے لیے جو روح کو مرض لگتی ہے وہ نہ رپورٹوں میں آتی ہے، نہ میڈیسن اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. اس کے علاج کے لیے وحی الہی ہے. تاہم اس کی کچھ علامات اور پہچان کے اصول و ضوابط تجربات کی روشنی میں علماء نے متعین کیے ہیں. سر میں یہ پوائنٹ نقل کروں گا کہ جو روحانی امراض میں سے سب سے مہلک ترین مرض ہے وہ جادو ہے. آپ اندازہ لگائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں حدیث ہے اجتنبوا السبع الموبقات الشرک باللہ والسحر. جو 7 مہلک چیزیں ہیں، جیسے بیماری جان لیوا ہوتی ہے، اس طرح روحانی امراض میں سے ایمان لیوا جو امراض ہیں اس میں شرک کے بعد فوراً جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ جادو ہے. تو 7 مہلک امراض میں سے دوسری مرض جادو ہے. جادو کے بارے میں ہم ٹو دی پوائنٹ 2 حرفی بات کریں گے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جادو کا حکم کیا ہے. جادو سیکھنا، سکھانا اور اس کے درست ہونے کا اعتقاد رکھنا. جہالت اگر رفع ہوگی ہو، حجت قائم ہوگی ہو، تو اس کے صاحب پر، اس کے فاعل پر، معتقد پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے. ہر تو مرض قرآن مجید کے نص سے بھی یہ ثابت ہے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، وہ شیاطین نے کفر کیا تھا جو جادو سیکھتے اور سکھاتے تھے. یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. جادو کا سیکھنا، سکھانا کفر ہے اور اس کی سزا قتل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنن ترمذی اور ابو داؤد میں ان کا فتویٰ موجود ہے کہ انہوں نے اپنی وفات سے 1 سال قبل لوگوں کو یہ لکھ دیا تھا کہ اقتلوا کل ساحر و ساحرہ، ہر مذکر اور مؤنث جادوگر اور جادوگرنی کو قتل کر دو. تو اس کی پہچان کیا ہوگی، علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے. اس کی پہچان اور علامات کے بارے میں جو ہمارے تجربے میں باتیں آئی ہیں اور کبار ثقات علماء نے بیان کی ہیں. مثال کے طور پر شیخ وحید عبدالسلام بالی اپنی کتاب الصارم البتار فی التصدی لسحرۃ الاشرار، اس کے اندر اس کا اردو زبان میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، شریر جادوگروں کا کلا کما کرنے والی تلوار. مکتبہ اسلامیہ اور اردو بازار کے تمام مکاتب سلفیہ کے اندر یہ کتاب موجود ہے. اس کے اندر اور ہمارے تجربے میں بھی یہ بات آ گئی ہے. الحمدللہ بہت سارے سلفی معالجین الحمدللہ ملک کے اندر موجود ہے کہ سب کے درمیان متفق بات ہے کہ جادو کی پہچان کے 4-5 اصول ہیں. نمبر 1، جادو شدہ مریض کو بہت زیادہ اوٹ پٹنگ خواب آتے ہیں جس کے اندر وحشت، گھبراہٹ، خوف ہوتا ہے. مثلا خواب کے اندر کچا گوشت دیکھنا، زلزلے دیکھنا، ویران جگہ دیکھنا، اپنے آپ کو اونچائی سے گرتے ہوئے دیکھنا، اور اسی طرح جنازے دیکھنا، قبرستان دیکھنا، غلاظت اور گندگی اور واش روم دیکھنا، اور اس طرح اپنے آپ کو سانپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، موذی جانور اس کو کاٹ رہے ہیں، یا جان لیوا جانور یا درندے اور خونخوار بھیڑیے اس کو مار رہے ہیں، پیچھے لگے ہوئے ہیں، کاٹ رہے ہیں، یا وہ ان سے ڈر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، یا اس طرح اس کو جوتے پاؤں میں نہیں ہیں، یا تنگ بند رستے دیکھنا، یا اس طرح ہر وہ خواب جس کے اندر وحشت، خوف اور گھبراہٹ ہو. تو خلاصہ یہ ہے کہ جادو شدہ مریض کو بہت زیادہ خواب آتے ہیں. نمبر 2، عبادت کے اندر اس کی دل لگی کی بجائے، دل حضوری کی بجائے گھبراہٹ، بے چینی ہوتی ہے. اگر جسمانی تکلیف ہو تو میڈیسن اثر انداز نہیں ہوتی، فائدہ مند نہیں ہوتی، اور میڈیکل رپورٹوں کے اندر بھی کچھ نہیں آتا. مزاج کے اندر شدت، چڑچڑاپن، سختی آ جاتی ہے.
اس کے علاج میں سر دست جو اہم چیز ہے وہ فرائض کی پابندی ہے، فرض نماز کی پابندی کرے۔ اور اس سے پہلے میں ذکر کروں کہ عقیدے کا درست ہونا، ٹھوس اور محکم اور مضبوط عقیدہ ہونا۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جادوگر بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کا فیصلہ نہ آئے۔ جادو بھی نقصان دہ ثابت نہیں ہوتا جب تک اللہ کا حکم نہ آئے۔ تو مومن آدمی کو موحد ہونا ضروری ہے۔ وہ جب تک یہ اعتقاد نہیں رکھتا کہ جادو اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں کر سکتا، اس وقت تک اس کا علاج مشکل ہے۔ تو ٹھوس عقیدہ رکھنا، فرائض کی پابندی کرنا، فرض نماز مرد کے لیے باجماعت ادا کرنا ضروری ہے، اور مومن عورت گھر میں ادا کرے موحدہ۔ غرض یہ ہے کہ نمازی ہو، بندہ نماز پڑھے اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرے، محرمات سے اجتناب کرے، خاص کر سورۃ البقرہ کی تلاوت۔ اور ہماری مشہور کتاب ہے دعاؤں کی حصن المسلم، اس سے صبح و شام سونے کے مکمل اذکار کرے۔ یہ علاج میں سر دست ہے۔ تاہم اگر کوئی معالج مل جائے تو زیتون اور کلونجی کا روغن دم کر کے اس کی مالش کروانا اور اس کو کھانا، یہ بھی نہایت مفید ہے۔ تو اس کے اوپر مزید باتیں اللہ عمل کی توفیق دے، اور حاسدوں کی حسد سے اور شریروں کی شر سے اور جادوگروں کی جادوگری سے ہمیں سب کو محفوظ فرمائے۔ واللہ تعالی عالم، وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔